تو لہٰذا کہنے والے کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کے کتے نے کون سی نمازیں پڑھی؟ اگر وہ بغیر نماز کے جنت میں جا سکتا ہے تو پھر ہم بھی جا سکتے ہیں۔ آج میں ایک فتویٰ اپنی زندگی میں دے رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے دے رہا ہوں، آپ نجف و قم سے بھی تصدیق کرا سکتے ہیں۔ جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ کتے پہ نماز نہیں ہے تو وہ بغیر نماز کے جنت میں جا سکتا ہے، تو ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ جو یہ نظریہ رکھتے ہیں وہ گھر جا کے آئینہ دیکھ لے، اگر شکل میں کتا نظر آئے تو نماز معاف ہے، اگر انسان نظر آئے تو نماز واجب ہے۔ آئینہ جا کر دیکھ لے، اگر کتا نظر آئے تو نماز معاف ہے، اگر انسان نظر آئے تو نماز واجب ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی ذات۔ اے جوانو، اے عزیزو، اے حضرت علی اکبر کو اپنے لیے آئیڈیل شخصیت جانے والوں، صبح عاشور کو حضرت علی اکبر کی آذان کو سن کے جب گریہ کیا ہے، سوال یہ ہے حضرت علی اکبر نے وہ آذان کس لیے دی تھی؟ مقصد کیا تھا؟ حضرت علی اکبر نے آذان دی ہے نماز صبح کے لیے، لہذا مودت علی اکبر، محبت علی اکبر کا تقاضا یہ ہے، وہ پیغام کربلا دے رہے ہیں، جب صبح کی آذان سن کے تم گریہ کرو، میرے مقصد کو یاد کر کے فوراً مسجد میں جا کے نماز پڑھو اور کہو اے علی اکبر، اب ہم آپ کی مودت کا حق ادا کر کے آئے ہیں، اب آپ کے مقصد کو ادا کرنے جا رہے ہیں۔ دونوں چیزوں میں نجات ہے، مودت بھی ہو اور مقصد بھی ہو۔ صلوات پڑھے محمد۔